والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب. مقتدر معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور میرے سامنے تشریف فرما میرے دوستوں، بھائی اور عزیزوں، جامعہ راشدیہ اللہ رب العزت اسے فیض و برکت کے ساتھ قیامت تک قائم اور باقی رکھے. ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے طلباء کی دستار بندی کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ رب العزت فیض کے چشمے اس درگاہ شریف اور اس جامعہ سے ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری فرمائے. جن طلباء نے بخاری شریف پڑھی اور آج اس کا ختم کیا، اور ہمارے ہاں جیسا طریقہ ہے ختم بخاری شریف کا، طلباء نے اس طریقے سے پڑھا، ختم کیا. عزیز طلباء، آپ کو جاننا چاہیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر طالب علم سے پیار ہے اور حدیث پڑھنے والوں سے بہت زیادہ پیار ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے والے طلباء کو دعاؤں سے نوازا اور ارشاد فرمایا: نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم قدها. فرمایا کہ وہ چہرہ تر و تازہ رہے جس نے مجھ سے کلام کو سنا، اسے یاد رکھا، پھر خوب یاد رکھا اور آگے امت تک اسے پہنچایا. تو فرمایا ایسے شخص کا اللہ چہرہ تر و تازہ رکھے اور اللہ اسے مسرت رکھے، خوش رکھے. ابھی آپ نے سنا دین کے طلباء اور مدارس کے لیے ہر زمانہ اپنے ساتھ چیلنج لے کر آتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طلباء پڑھتے تھے. اس وقت بہت بڑا چیلنج یہ تھا، غربت کا دور تھا. صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی معاشی طور پر خوشحال نہیں تھی ان کی اکثریت، اور جو صفہ میں پڑھنے والے طلباء تھے وہ تو بالکل مال سے، اسباب سے نہیں دامن تھا. ایسے حالات میں دین کا علم پڑھنا اور اپنے پیٹ کو پر پتھر باندھنا، دھوپ کو سہنا، تکلیفوں کو جھیلنا، حضور کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر باش رہنا، اس غربت و افلاس کی باوجود آسان کام نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اور طلباء کے ساتھ پیش آنے کا طرز دیکھیے. احادیث طیبہ میں آیا، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا، غزوہ خیبر سے پہلے
صحابہ کرام کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، اور غزوہ خیبر کے بعد یکسر حالات بدلے اور اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت سے نوازا۔ خباب بن ارد کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم چاہتے کہ صدقہ کریں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ لوگوں صدقہ کرو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی غریب ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ کا حکم میرے لیے کیا جا رہا ہے کہ صدقہ مجھے دیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ سمجھتے تھے اللہ کے محبوب کا یہ خطاب امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی، تو پھر وہ غریب کہاں سے صدقہ کرتے؟ تو حدیث طیبہ میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مفلس تھے، مسکین تھے، ان کے پاس کھانے کے ایک وقت کا رزق موجود ہوتا تھا، وہ اوور ٹائم لگاتے تھے، وہ 3-4 گھنٹے مزید مزدوری کرتے تھے، اس میں سے 1 کلو 2 کلو کھجوریں حاصل کرتے، پھر اسے راہ خدا میں خرچ کرتے۔ خباب بن ارد فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا صدقہ دینے کے لیے 2 کھجور کے دانے نہیں ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آج اس دور کا سب سے بڑا جو مفلس ہے وہ 1 لاکھ درہم کا مالک ہے۔ وہ حالات بدل گئے، لیکن غزوہ خیبر سے پہلے معاشی حالات بہت تنگ تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں 70 سے لے کر 100 200 400 تک طلبہ پڑھتے تھے، یہ تعداد کم بھی ہوتی تھی بڑھ بھی جاتی تھی۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر صحابہ کرام کو فرماتے اپنے ساتھ کچھ طلبہ لے جائے گا، جس کے بعد 2 آدمیوں کا کھانا ہے، تیسرا طالب علم لے جائے گا، جس کے بعد 4-5 بندوں کا کھانا ہے، 2-3 طالب علم لے جائے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دسترخوان کو ان طلباء کے لیے بچھاتے، اور جو طلباء بچ جاتے وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاتے، انہیں کھانا کھلاتے۔ میں صرف تاریخ اسلام کے 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کو ہم سے اتنا پیار تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پھول، ہماری بھول، ہمارا افلاس، ہماری تنگی، حضور بہت فکر مند ہوتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں انصار مدینہ کی طرف سے کھانا آتا تو آپ طلباء کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تناول فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بار جب میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، میں جب واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس 8-10 طلباء ہیں جو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سریر شوربے والا سالن جس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھایا جاتا تھا، جیسے عرب کے لوگ سریر کہتے ہیں، کا وہ سریر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمائی، ہم طلباء کو بھی کھلائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، میں بالکل آخر میں اس وقت پہنچا کہ جب کھانے کا ایک لقمہ بھی باقی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیر سے آئے ہو، آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں؟ تو فرمایا کہ وہ ہانڈی، وہ دیش کا جس کے آس پاس کچھ تھوڑا بہت بقایا جات تھے شریف کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پنجے سے اس کے آس پاس کو یوں کھرچا اور اپنے دستے کریم میں اور پنجے میں لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ کھا لو۔ حضور کے بڑے ہوئے پنجے میں جو تھوڑا بہت کھانا تھا بچا ہوا،
فرمایا میں نے کھانا شروع کیا، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت و مہربانی پر، خدا کی قسم اس پنجے میں ایسی برکتیں ہوئی جب تک کہ پیٹ نہیں بھرا وہ برکت اس پنجے میں موجود رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں واقعہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، تھیلا تھا کپڑے کا، میں حضور کی خدمت میں کھجوریں لے کر گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فقیر آدمی ہوں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ میرے کھیت ہیں، نہ میری زمینیں ہیں، بس کوئی صدقہ قرضہ ہے، وہی قوت لا کے منہ پر گزارا ہے۔ یا حبیب اللہ یہ 2-4 کلو کھجوریں ہیں میرے پاس، حضور ذرا برکت کی دعا اس میں فرما۔ حدیث پہ آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس تھیلے میں جو 1 سا کے قریب 4 کلو کے قریب کھجوریں تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ لی، پھر برکت کی دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا تم اسی میں سے کھانا، اپنے دوستوں کو کھلانا، اور اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی بھی ضیافت کرنا، بس اس تھیلے کو الٹانا مت، اسے پلٹنا مت، امتحان مت لینا، کھوج میں مت پڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جو مجھے برکت والی کھجوریں دی، جب تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حیات ہم نے موجود رہے، میں نے کبھی کھجوروں کا ختم نہیں دیکھا، میں نے کبھی کھجوروں کو ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ فرمایا حضور کے عہد مبارک کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا عہد آیا، فرمایا اس تھیلے نے ختم ہونے کا نام نہیں لیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، فرمایا اس میں بھی کبھی بھی ایک لمحے کے لیے میں نے کھجوروں کو ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی حضور کی برکتیں ختم نہ ہو سکی، اور اس تھیلے سے میں خود بھی کھلاتا کھاتا، دوستوں احباب اور مہمانوں کو کھلاتا، لیکن حضور کی برکتیں تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بلوائیوں نے بغاوت کی، اس میں کہیں سے تھیلا کٹ گیا، گر گیا، مجھے پتہ نہ چل سکا۔ اب آپ غور فرمائیے خلافت راشدہ کے 30 سال ہیں، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات مولا علی نے 4.5 سال تک سریر خلافت پر متمکن رہے، 6 ماہ حضرت امام حسن، تو ان 5 سالوں کو نکالیے تو کتنے سال بچے؟ 25۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کریم بھی دیکھ لیجئے، آپ نے ایسی برکت والا تھیلا، ایسی برکت والا غذا آپ نے دیکھی، ایسا برکت والا رزق دیکھا کہ 25 سال گزر جائیں برکتیں ختم ہونے کا نام نہ لیں۔ جو حضور کا پیار ہے، محبت ہے طلباء سے، طلباء دین کے طلباء حضور کے محبوب ہیں، تو محبوب بن کر رہے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے، وقار کے ذریعے، دین پر عمل کے ذریعے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقار کا باعث بنیے، اپنے اس ادارے کی نیک نامی کا باعث بنیے، شریعت مطہرہ پر عمل کے لیے جو پڑھا ہے اس پر عمل کر کے دکھائیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا ہے، اور یہ کم منصب نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی سے حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی اگر تیری ہدایت سے اور تیری کوشش سے جہان میں صرف ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، وہ تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر سرمایہ ہے۔ دینی مدارس انتہائی قابل مبارکباد ہیں، اور اس میں رہنے والے اساتذہ کرام، معمولی خدمت پر اور تنخواہوں پر کام کرنے والے، اللہ رب العزت آپ سے اور اس کے محبوب راضی ہوں۔